فکر کی ذات پہ نہ چلی جائے تو وہ بے شک رہنے دے، لیکن جسے یہ یقین ہے کہ صلوات خالصتاً آل محمد کا حصہ ہے، وہ آل محمد کو ذہن میں رکھ کے جتنی خوبصورت اور بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں اتنی خوبصورت صلوات پڑھیے۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ ولا اعدائہم مجمعین من یوم عداوتہم الى یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز سے تلاوت کریں۔ میں پتہ نہیں کہاں سے شروع کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں چھیڑ بڑی جلدی چاہتا ہوں جی۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ کائنات کے سب سے بڑے کریم کا نام ہے حسین ابن علی۔ جو چپ کر گئے ہیں تو چپ اس تو بھی زیادہ کر جاؤ تب بھی حسین سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اور اگر دعویٰ بڑا اور دلیل چھوٹی ہو تو بات کو دیوار پہ دے مارنا آپ کا حق بنتا ہے، اور اگر دلیل دعوے سے بڑھ جائے تو پھر اگر بندہ اس بات کو نہ مانے تو پھر وہ صرف ضد کر رہا ہے، اور ضد وہ بیماری ہے جس کا علاج اللہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے پاس بھی ضد کی سزا ہے، علاج کوئی نہیں۔ میں نے گزارش کی ہے جہاں سے سید گفتگو کر رہے تھے، بس دو چار لفظ آ گئے میرے دماغ میں۔ میں نے کہا کائنات کے سب سے بڑے کریم کا نام ہے حسین ابن علی۔ اور لاہور والوں قصر بطول میں مجھے اگلی بات پہ توجہ نہ ہو کے داد نہ مل سکی تو میں زخمی ہو جاؤں گا آغاز مجلس میں۔ حسین اتنا بڑا کریم ہے کہ اس نے اپنے دروازے پہ آنے والے کسی بندے کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی۔ جن کے ہاتھ نہیں اٹھے تو میں سٹیمپ پیپر تے لکھ دیو بھی یہ مجبوری ہے تاکہ میں پورے عشرے چڑھ کو داد منگا ہی نہ، کوئی شرط نہیں رکھی اس نے۔ چلو جو بولے ہیں ان کی داد زیادہ لینے کے لیے، جو چپ کیے ہیں ان کی حیرت اور خاموشی کو بڑھانے کے لیے، حسین کے ہاں دروازے پہ آنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اللہ کے ہاں شرط ہے۔ ہاں اللہ کے ہاں شرط ہے۔ جتنی بڑی تعداد میں ماتمی عزت تشریف فرمائے، ممکن ہی نہیں کہ کوئی ایک بندہ ایسا نہ بیٹھا ہو جو کہ یہ بات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ آپ آج حج کرنے جائیے تو ابھی کرونا نے حج ہی نہیں نہ ہونے دیا اس سال۔ ہاں کیسی عجیب بیماری ہے۔ وہ کل بھی میں نے ایک جگہ بات کی، جب بابا جی کرونا پورے عروج پہ تھا نا، ایک بندہ مجھے فون کر کے کہتا ہے بابا جی یہ کرونا کی ہے، میں کہا مقصر ہے، جلسہ نہیں ہونے دے رہا، ماتم نہیں کرن دے رہا، ذکر نہیں کرن دے رہا، یہی مقصر دی نشانی۔ میں کہا مقصر جی بیماری ہے، حج نہیں ہوا۔ لیکن آپ میں سے یقیناً وہ دوست بزرگ بھائی تشریف فرمائیں جو وہاں جا کے بیت اللہ کی زیارت کر کے آ چکے ہیں۔ آپ جدہ ایئرپورٹ پہ اترے، نزدیک ترین وہی ہے، اور مکہ جانے لگے۔ جیسے ہی مکہ کی حدود شروع ہوتی ہیں وہاں پہ انہوں نے بڑا سا بورڈ لگایا ہوا، اونلی فار مسلمز، آگے وہ جائے گا جو مسلمان ہے۔ میرا دل نہیں ہے، میں گاڑی سے اترا ہوں تو میں ایڑی تک پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ میں نے ترلا کیا، میں کہا جی پکھا لا دیو نہیں تو میرے کو مجلس نہیں پڑھی جانی۔ مسلمان کون ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے؟ پوری دنیا میں نے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی جہاں گیا ہوں کے دیکھا ہے، بڑے لوگوں سے جہاں نہیں گیا پوچھ کے دیکھا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی مسجد ہو اور وہاں پہ کوئی ہندو داخل ہو جائے، عیسائی داخل ہو جائے، سکھ داخل ہو جائے، مولوی صاحب اگر خطبہ باؤ جی دے رہے ہو نا، اتنا بڑا مجمع نہیں ہے جتنا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہر بندے کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہے میرے سامنے۔ میں سچی مچی اس بندے تک آ کے نا اس کی نبضیں چیک کروں گا کہ بندہ قصر سیدہ جی بیٹھا ہے، عقیدہ ہے تے آیا بیٹھا نا، رش ویکھن نہ میں آیا نہ تسی آئے ہو۔ میں نے گل تے مول پاؤ تو میں تم ساری رات واہ واہ بھی کرا، دعا بھی دیاں۔ میں نے نہیں دیکھا ہندو مسجد میں داخل ہو رہا ہو، عیسائی داخل ہو رہا ہو۔ اگر مول صاحب خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا خطبہ یا ویسے موجود ہیں، ان کو ہندو سکھ عیسائی مسجد میں داخل ہونے لگے نا، انہیں خطبہ چھوڑ کے بھی ممبر چھوڑ کے بھاگنا پڑے تو اس کو جا کے دہلیز کراس کرنے سے پہلے روک دیں گے، بھیا باہر ہو،
اندر نہیں آ سکتا. کیوں بھائی؟ تو پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھ پھر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. عیسائی محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھے پھر آئے گا. ہندو محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھے تب آئے گا. یہودی محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھے تب آئے گا. ہندو محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھے گا تو آئے گا. اللہ نے شرط رکھی ہے لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو میرے دروازے پہ آنا. محمد نے شرط رکھی ہے محمد رسول اللہ پڑھو گے تو میرے گھر میں آنا. خود فیصلہ کرنا کتنا بڑا قریب ہے حسین. میں نے اس کا ماتم کرتے ہوئے ہندوؤں کو بھی دیکھا ہے, سکھوں کو بھی دیکھا ہے, عیسائیوں. اللہ اللہ اللہ. کوئی ہاتھ نیچے جو رہ گئے میں سمجھ گا وہ نہیں مجلس میں شریک. علی شہنشاہ, علی شہنشاہ, ایسے نہیں جی, ایسے نہیں بھیجو. ہندو حسین کا ماتم کر رہے اور عیسائی کر رہے, اور لطف کی بات یہ ہے کہ کربلا حسین کے حرم کے مین گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کے کر رہے. پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ماتمی حسین کے دروازے پہ آئے ہوتے ہیں. ایک جملہ میں نے کل رات کہا اور اس کی داد ابھی تک نہ مرشد میرے اندر ہی ہوں. انکل جی سفر بھی کر دیئے تھے, اس جملے میں جدو اردو جاکھیا سی نا میں نے پورا داد نہیں سی ہوئی. میں بھی آنکھا میں مجمع کھلار سٹیا نہیں. میں نے پنجابی میں کہا اور مجھے بڑا ہی لطف آیا. عیسائی ہے, اتنی اتنی داڑھی ہے, تو میڈیا کا دور ہے, ہر بندے کی جیب میں پوری دنیا ہے. اتنی اتنی داڑھی ہے, بڑا سا کراس سلیب اس نے گلے میں پہنا ہوا ہے. کربلا حسین بادشاہ کے حرم کے مین گیٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا, سر میں کما کر رہا ہے اور کوئی اسے نہیں کہہ رہا پیچھے ہٹ, تو حسین کا ماتم کیوں کر رہا ہے؟ تو محمد کو مانتا ہی نہیں. مجھے داد نہیں, مجھے آپ کی تائید چاہیے. جی بھائی جان یہ جو آگے بیٹھو نا توڑے تے ساڑھا حق زیادہ ہے جی. جڑا بندہ نہیں بول سکتا سیٹ چینج کر لے. کوئی اسے نہیں کہہ رہا تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے محمد رسول اللہ پڑھتا ہی نہیں. جملہ آگے بھی پنجابی داد نہ دینا, سواد ضرور لینا, تو میں نے بھی بے سوادہ میں کرے. تو محمد کو مانتا ہی نہیں, پیچھے ہٹ. کیوں کما کر رہا ہے؟ کیوں حسین کا ماتم کر رہا ہے؟ اور این ممکن ہے, کوئی عجب نہیں, اگر کوئی بندہ باجی اس پہ جا کے یہ اعتراض کرے اسے کہ چھوڑ حسین کا ماتم, پیچھے ہٹ, تو کیوں ماتم کر رہا ہے؟ این ممکن ہے کوئی عیسائی اسے کہ پیچھے ہٹ, حسین تیرے ہی کلر ہے. پیچھے ہٹ. پیچھے حسین تیرے اکلے دا. اچھا کسی ہندو کو, عیسائی کو, غیر مذہب کو, یہودی کو جو حسین کے دروازے پہ ہے اسے پوچھ کے دیکھو حسین کو کیوں مانتا ہے؟ اللہ کو مانتا ہے؟ ہندو کہے گا نہیں مانتا, سکھ کہے گا نہیں میں نہیں مانتا. حسین کو مانتا مانتا. کیوں مانتا ہے؟ مجبوری کیا ہے؟ ہولی گال کرو تو بولو تو پھر واقعی تھوڑی داد بڑھتی, میری نہیں بڑھتی. کیوں مانتا ہے بھائی؟ تو اللہ کو نہیں مانتا, محمد بادشاہ کو نہیں مانتا, علی کو نہیں مانتا, حسن کو نہیں مانتا, سیدہ کو نہیں مانتا, حسین کو کیوں مانتا ہے؟ اس کے علاوہ جواب مجھے آج تک ملا ہی نہیں. جس بندے سے پوچھو حسین کو کیوں مانتا ہے, وہ کہے گا میں جب گھر جاتا ہوں اور مجھے یہ تمیز ہو جاتی ہے میری ماں کون ہے, بہن کون ہے, بیٹی کون ہے, بیوی کون ہے. بھائی کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ میری داد نہیں جی, یہ تھوڑی داد ہے. تھوڑے اندر تو حسین ہے, بولو ہے میری. ایسے نہیں ہے اگر میں اپنے شہر میں بیٹھی ہوئی مستورات میں تمیز کر سکتا ہوں تو میری مجبوری ہے, میں حسین کو مانتا ہوں. آخری جملہ بن نصر دا سنو تو بندے آکھن گے چنگی بھلی شاعری کرتا سی ہے جو خطیب کے تو نکل آیا. جملہ آخری کرتا کیسا قریب ہے. اللہ کے یہاں شرط ہے لا الہ الا اللہ پڑھو گے تب آنا, نہیں پڑھتے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. محمد بادشاہ نے بھی شرط رکھی محمد رسول اللہ پڑھو گے تو میرے دروازے پہ آنا, ورنہ کوئی ضرورت ہی نہیں مجھے تمہاری. حسین بادشاہ نے کوئی شرط ہی نہیں رکھی کہ میرے دروازے پہ شیعہ آئے سنی نہ آئے, سنی آئے وہابی نہ آئے, وہابی آئے دیوبندی نہ آئے, دیوبندی آئے بریلوی نہ آئے, بریلوی آئے نقش بندی نہ آئے, مسلمان آئے ہندو نہ آئے, ہندو آئے سکھ نہ آئے. میں اسی لفظ پہ آگے مسائب شروع کر دوں نا, لاہور والوں قصر بطول والوں میری اندر کی ذاکری اور میرے اندر کی شاعری اس بات پہ مطمئن ہو جائے گی اور جی کہ میری مجلس مکمل ہے, مجھے اس سے آگے داد آپ دیں گے, مہربانی نہ بھی دو گے تو میں نہیں جی منگتا جی. میں نے کہا جی اس نے کوئی
شرط نہیں رکھی شیعہ آئے سنی نہ آئے سنی آئے وہابی نہ آئے وہابی آئے دیوبندی نہ آئے مسلمان آئے ہندو نہ آئے ہندو آئے سکھ نہ آئے عیسائی نہ آئے یہودی نہ آئے بدھ مت نہ بھیا بیٹھ جاؤ آگے بیٹھنا ہو تو جلدی آتے تھوڑا سا حسین بادشاہ نے رنگ نسل مذہب ملت علاقہ زبان کی لاہور والوں کوئی شرط نہیں رکھی اس نے صرف 2 شرطیں رکھی ہیں کہ میرے دروازے پہ آنے والا ہر بندہ ایک غیرت مند ہونا چاہیے دوسرا حلالی ہونا چاہیے اللہ اللہ جو ان دونوں معیاروں پہ پورا اترتا ہے بولو حیدری دوسری مرشد شرط اکھینا نور دل کو سہارا تے چین دے اکھینا نور دل کو سہارا تے چین دے شاہ رب العزت سانو سادہ شاہ مشرقین دے جو نہیں مانتا نہ مانے ہمیں اس سے کیا آج کل کا تو منگتا بھی کہتا ہے نیازے اس سے فقیر سگنل دے آگے کوئی بندہ سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں بہت فقیر ہیں پیشنر 10 روپے دے آجے 50 روپے دے آجے تو منگدہ انجی ہے نظر اللہ نیاز حسین میں پوری دنیا بچہ اس پر کیمرہ بہت لگا ہے ایک کیمرہ یہ لگا یہاں پہ بھی اللہ ریکارڈنگ سسٹم رکھا ہوا ہے کافی سارے ڈھیر سارے دوست ریکارڈنگ کر میں جب تک جیو ہے نا جی کہ میں آج کی مجلس کے بعد یا جب سید نے ہم سوال ہو تو ہم اس کا جواب دیں گے آج نہیں میری گل کو بندہ کاٹ کرے بدلے میں نہ کہ میں تیری گل کٹ لئیے تو ہونے دا اجر میں نہیں دے کہ ذاکری چھڑ دے تو میری مچھڑ پٹھے پا میں نہ پاواں تے آکھے جو تیرے سید ہونے چھکے جو بھی مانگتا ہے وہ نظر اللہ نیاز حسین مانگتا ہے میں نے ایک بندہ کہا بھائی آپ اس کے علاوہ اور بھی تو بڑے ہیں نام پہ کیوں نہیں مانگتے اس نے مجھے کہا حیدر رضوی کو عقل میں ہاتھ مار تبھی منگتوں کے نام پہ بھی کسی کو لگے ملک صاحب جس کا ہاتھ حسین کے دروازے پہ پھیلتا ڈال کرے باقی بندے رہن دے ہو ملتا اسی کے دروازے سے جو دیتا ہے اور حسین تو ایسا سخی ہے میں نے جس کے دروازے پہ نبیوں کو یوں کھڑے دیکھا ہے آپ تک جتنا پڑھا نا یہ سارا آپ کی اس 2-4 منٹ کی تقریر کا نتیجہ تھا شروع کروں ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے اتنی سلاح سے کہ حد چہرہ مجھے نظر آ گئے ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کیا کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے نہیں شیر سنن دے موڑ دا گلی کری ہوں میں اگلا کی تو لینڈ جانی ہے ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے ابن علی نے بھائی کیا شکر ہے جی اس بندے کے انکل جانتے میری شکر کسے کی نہیں آج جڑا بندہ میری گل غلط ثابت کرے نا مولا دی قسم بادشاہ حسین دی قسم ہے جو دے کے شکر رکھاں گا ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے اور دنیا والوں شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے 9 لاکھ مل کے چاند سے ولایت نہ لے اللہ کرے جڑا نہیں لے سر لنگر پچھوایا ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کیا تھا حسینی مولا ہے سر اس خیال سے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے قبلیو شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے 9 لاکھ مل کے پھر شام سے اور پڑھتا جسے جان کی بیعت نہ کرنے کا لطف آیا میں نے آگے سید کو کہا میں کہ سارا مجمع بولے ایک جوان ہے جڑا نہیں بولے یہ بڑا ہی جوان ہے انہوں میں ہوں بھی کہہ رہے ہیں انہوں مسیحیں تے نہ بولی جڑے بولے نے توڑے اس گل پہ کرتا میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے اور میری سے مراد کفر سیدہ والو اکیلا حیدر رضوی نہیں ہے ہر وہ بندہ ہے جسے چوتھے مصرے پہ لگا یار گالتے میرے بارے ہو رہی ہے یار گالتے میرے بارے ہو رہی ہے یہ تے میں یہ میرے بارے گل ہو رہی ہے میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے میں دین عشق پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے اللہ والوں میں کہہ رہا ہوں یزید
مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین جدندر علی دا پتر ہے حسین تو بہت آگے کی شخصیت ہے نا. یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ مجھ میں. ایک منٹ کی بات سنو، بالکل جیسے کلاس روم میں لیکچر سنا جاتا ہے، جتنے دل کی تا بول پہ میں داد نہیں مکھانا تھا، داد پہ آگے داد ہم مرحلہ جو ہے وہ آگے شروع ہو جائے گا. بات کھولنی بھی نہیں، لائیو جا رہی ہے، حالات بڑے خراب نے. مذاکر گھر نہیں پہنچتا تو خبر ٹر جلدی قبلہ پکڑے گئے. میں تے پکڑا جانا بالکل جی افورڈ نہیں کرتا. آہو والی تو دو ہوئی ہے نا جی. آہستہ آہستہ بات کریں. 22 رجب 60 ہجری کو ایک حیوان جسے یہ غلط فہمی تھی کہ وہ انسان ہے، جڑے پہنچے ہو مجلس تو بعد انہوں نے دسیا جڑے نہیں پہنچے. 22 رجب 60 ہجری ایک حیوان جسے یہ خوش فہمی غلط فہمی تھی کہ وہ انسان ہے، جہنم واصل ہو گیا. اور وہ جس کا باپ مشہور ہوا تھا، جو خوشبو تطہیر ہے اس وقت ذکر پاک میں، وہ آغا صاحب مجھے اجازت نہیں دیتی میں سید بات کھولوں گا. جڑے پہنچ جاؤ تھوڑی کیا بات ہے، باقیاں کو میں نہ داد لے لوں گا اگوں نہ سمجھے. اس کا جو بیٹا اس کے نام لگ گیا تھا، جڑا وہ پیٹے پہ گیا سی، وہ اس کے بعد تخت پہ آیا جی. اس نے تخت پہ بیٹھتے ہی نظام الہیہ، نظام محمدیہ، نظام علویہ، نظام حسنیہ، ان سب کا ایک ساتھ انکار کیا. ان تمام نظاموں کا انکار کرنے کے بعد اب اشارہ سمجھو تو پھر تھوڑی کیا بات ہے. ان تمام نظاموں کا ایک ساتھ ایک لمحے میں انکار کرنے کے بعد اس نے مختلف جگہوں پہ اپنا قاصد، اپنا پیامبر، اپنا میسنجر بھیجا. فلاں سے بھی میری بیعت لو، فلاں سے بھی میری بیعت لو، فلاں سے بھی میری بیعت لو، فلاں سے بھی میری بیعت لو. اللہ کرے میں نے اشارے تو ادھر ادھر ہونا نہ پوے. فلاں سے بھی میری بیعت لو. اور پورے دنیا میں، پورے خطہ ارض پہ بڑے بڑے لوگوں کے بیٹوں نے بیعت کر لی. جو بولے ہیں میں سلیوٹ کر رہا ہوں بھائی، کیا بات. بڑے بڑے لوگوں کی اولاد نے بیعت کر لی. ایک قاصد بادشاہ حسین کے لیے مدینہ میں بھیجا گیا. 2 جملے رہ گئے اور میں نظم شروع کروا دوں. اسے دربار ولید میں بھیجا گیا. کیا کرنا جی؟ حسین کو بیعت کرے. وہ قاصد ولید کے پاس آیا، اس نے فرعون شام کا پیغام دیا. یزید کا پیغام دیا. چلو ٹھیک ہے، کیا کرنا جی؟ حسین سے بیعت لینی. نہیں، حسین کو شہید کر دو، قتل کر دو. اب ہم نے یہاں پہ یہی سنا ہے حسین سے بیعت مانگی گی. حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. بادشاہ حسین کو جب دربار بلایا گیا ہے، یہ بات ہوئی ہے، میں اس جملے سے انحراف نہیں کر رہا جی. یہ جملہ بالکل تاریخ میں نا جی ایک جھومر کی طرح چمک رہا ہے بادشاہ حسین کا. حسین نے بیعت سے انکار کیا، لیکن جو بندے تھوڑی سی تاریخ سے محبت رکھتے ہیں، بیعت کا تقاضا بہت بعد میں ہوا ہے. پہلے ڈھیر ساری پیشکشیں ہوئی ہیں. میں 2 جگہ یہ بات کر کے آیا ہوں اور دونوں جگہ مجھ سے ابھی تک فیصلہ نہیں ہو رہا کہ کتھوں بہت ہی تعداد آئی ہے. تو اصلی تے تعداد بھی تے معیار بھی تے عقیدہ بھی سبحان اللہ ہے نا. گل لکا جما تے پھر گل میرے گل پہ جائے گی. مجلس تو بعد پہلی بات کی بادشاہ حسین سے جو تخت پہ بیٹھے، اس نے کہا علی کا لال
کی جاگیر لے لو. اس سے بھی زیادہ چپ کرو, پھر میں جملہ آپ کی خاموشی پر رکھوں گا, پھر دیکھتے ہیں جملہ جیتتا ہے کہ آپ کی چپ جیتتی ہے. حسین رے کی جاگیر لے لو. رے کی جاگیر کا کسر سید لاہور والو لفظ آیا, تخت پہ بیٹھے ہوئے بندے کی طرف دیکھ کے حسین فرماتے تو اسے زمین کے ایک ٹکڑے کا لالچ دے رہا ہے جس کا بہلول جنت کا مالک ہے. بھائی کیا بات ہے, کیا بات ہے. جڑا بول سکتا ہو بولے یار, جڑا بھوک لگی ہو رہن دے, جس کے ایک نوکر بہلول کی جاگیر کو جنت کہتے, اسے ایک زمین کے ٹکڑے کا نہیں چاہیے. اور کہ حسین زر لے لو. حسین فرماتے اسے زر کا لالچ دے رہا ہے جس کے باپ کے نوکر کا نام ابوذر ہے. اسے زر کی طرف کھینچ رہا ہے, کشش پیڑا کر رہا ہے, لالچ دے رہا ہے. میں کیا کہوں کہ بھئی اتنے بندے بولو تو اتنے نہ بولو, جنہیں بولو گے نا میں تم ساری رات جے تک جاگا گا تم واہ کراں گا, جڑا نہیں بولے گا وہ دے ہستے دعا کراں گا. جاگیر لے لو اسے, فرماتے جنت میرے نوکر کی جاگیر ہے. سونا لے لو, زر لے لو, فرماتے پتہ نہیں میرے باپ کے نوکر کا نام ابوذر ہے. اس نے کہا حسین چاندی لے لو. مسکرا کے حسین فرماتے چاندی لے لوں, چاندی کو عربی میں فضہ کہتے ہیں, وہ میرے گھر جھاڑو دیتی ہے. میں یہی سوچوں گا بھئی جڑے بولے ہیں تو میں یار بھئی سبحان اللہ, ہمارے گھر برکت ہوتی ہے. نہیں چاہیے جاگیر. اتنی بڑی دادوں کے بعد داد مانگنا لالچیا اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن اگر بات پڑی ہو تو پھر مجھے دینا, بڑی احتیاط سے گزروں گا. نہیں چاہیے زر, نہیں چاہیے چاندی, نہیں چاہیے جاگیر, رکھ اپنے پاس. آخر اس نے نا کہا حسین رشتہ لے لو. حسین آہستہ سے فرماتے ہیں یہ کو پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ آفر پہلی دفعہ نہیں ہوئی. سب کچھ جاننے والا میرا بادشاہ. میں سوال کرتا تو میرے اور آپ تک بات کیسے آتی. فرماتے پھر سے یہ اتنی آفر ہو کیوں رہی. اس نے کہا حسین یزید نے کہا ہے بیعت کرو. ہم نے یہاں پہ جملہ سنا بھی, حسین نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتے. اب یہاں پہ گفتگو ہے بادشاہ کی, پورا ایک خطبہ ہے, سناؤ شروع کر رہے. میری ساری گفتگو ختم ہو گئی, حسین کی گفتگو شروع ہو گئی. بیعت کا لفظ ہے, اب یہ ذہن میں رکھنا ہے ہر مصرع ایک ہی بات کا جواب ہے. میں بیعت کروں, پتہ نہیں میں ہوں کون. میں ہر مصرع سے پہلے آغا صاحب یہ بات ریپیٹ نہیں کروں گا, یہ آپ نے اپنے آپ کو خود کہنا. حسین نے کہا میں بیعت کروں, میں تو یہ ہوں. میں بیعت کروں, میری تو یہ شان ہے. میں بیعت کروں, میری تو یہ عظمت ہے. بات شروع ہو گئی. اس نے کہا حسین بیعت. حسین فرماتے ہیں اسی خدا کی ثنا ہے جس نے میرا نسب معتبر بنایا. اسی خدا کی ثنا ہے جس نے, یہ سارے میرے اپنے بیٹھے ہوئے جی, ان میں نا ممبر کی بلندی پہ کھڑا ہو کے بڑے جوش و خروش سے بات کر رہا ہوں. میری زبان میں لکنت نہیں ہے, میرے لہجے میں ہچکچاہٹ نہیں ہے. کیوں؟ مجھے پتا سارے میرے اپنے ہیں. کمال تب ہے جب سامنے سارے مخالف ہوں اور پھر بندے کی لہجے میں یوں ڈگمگاہٹ نہ پیدا ہو, بندے کے لہجے میں کوئی لرزہ پیدا نہ ہو, بندے کی زبان میں لکنت پیدا نہ ہو. لو بادشاہ نے جڑی گل کی تھی میں داد نہ دے رہی, میرے شہید داد ہو گئی. حسین بادشاہ نے خراج پیش کرے رہے. بادشاہ خراج یہ داد تھی حسین نے دے نہیں سکتے, خراج پیش کر سکتے ہیں. حسین فرماتے ہیں اسی خدا کی ثنا ہے جس نے میرا نسب معتبر بنایا. حسین فرماتے ہیں تو واقف ولدیت نہیں ہے, مجھے علی کا پسر بنایا. میں اس کی نفاست کو کیا کہوں جس کا ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا بھائی. جڑا حسین نے خراج پیش کر رہے بولو حیدری. اسی خدا کی ثنا ہے جس نے میرا نسب معتبر بنایا. تو واقف ولدیت نہیں ہے, مجھے علی کا پسر بنایا. مصرع مجھے اب آپ کے ان کانوں تک نہیں, ان کانوں تک پہنچانا ہے.
داد بھی میں نے تھو چاہیے چوتھے مصرے دی تیسرے کی داد میں معاف کروں گی تو واقف ولدیت نہیں ہے مجھے علی کا پسر بنایا حسین فرماتے مجھے مقامات خیر بخشے مجھے مقامات خیر بخشے تجھے بشر کر کے شر بنایا مجھے مقامات خیر بخشے مجھے مقامات خیر بخشے تجھے بشر کر کے شر بنایا حسین فرماتے خدا نے اپنا ٹھکانہ دنیا میں صرف میرا ہی گھر بنایا وہ دنیا میں اگر کہیں رہتا ہے تو میرے گھر میں رہتا ہے مجھے مقامات خیر بخشے تجھے بشر کر کے شر بنایا خدا نے اپنا ٹھکانہ دنیا میں صرف میرا ہی گھر بنایا میں امام حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں اتنا چھوٹا ہوں کہ میں مرنا تو میری جگہ اتنا چھوٹا اور کوئی آئے گا جس بندے نے آج بھی ولایت والے نداکری شروع کی میں آج بھی اس کی جوتیاں کا نوکر ہوں میرے کو اس تو ود آج کی انکساری میرے کو ممکن نہیں جی لیکن میں جو بات کر رہا ہوں نا وہ بندہ مرشد مجھے یہ کہے نا بھی میں بادشاہ حسین کو خراج پیش کرنے کے لیے 1000 شعر کہہ کے لایا ہوں اور سچی مچی میرے میزان شاعری میں میزان ذاکری میں اپنا ایک یہ شعر اس لیے نہیں کہ میرا ہے شعر واقعی اچھا ہے یہ شعر ایک طرف رکھوں میں اس کو 1000 شعر کے برابر تولتا ہوں شعر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں حسین فرماتے خدا نے اپنا ٹھکانہ دنیا میں صرف میرا ہی گھر بنایا علی گلال کہتے ہیں خدا کے اوصاف کبریائی خدا کے اوصاف کبریائی ہیں جتنے ان سب کا ذہن کیا ہے خدا کے اوصاف کبریائی ہیں جتنے ان سب کا ذہن کیا ہے حسین فرماتے سوال بیعت جو کر رہا ہے اسے پتا ہے حسین کیا ہے خدا کے اوصاف کبریائی ہیں جتنے ان سب کا ذہن کیا ہے سوال بیعت جو کر رہا ہے اسے پتا ہے حسین کیا ہے ایک بات میں نے کی آج مجھے اس کو بڑا لطف ہے ایک لفظ ہوتا ہے ہوشیار ایک ہوتا ہے ڈیڑھ ہوشیار ایک ہوتا ہے چالاک بہو جی ایک ہوتا ہے ڈیڑھ چالاک اور یہ پتہ نہیں انسان کے مزاج میں کچھ ہے ایسی جب بھی کوئی تھوڑے سے بندے اکٹھے ہوتے ہیں اتنے آٹومیٹیکلی ایک ڈیڑھ ہوشیار آ جاتا ہے جی اتنے تو جتنے ڈھیر سارے چلاک بیٹھے سن انہوں نے ایک ڈیڑھ چلاک باہر ہے جی حسین نے کہا اسے پتا ہے حسین کیا ہے اسے کہا جی حسین کیا ہے سارے بندوں سے داد میں مانگ نہیں رہا اتنے بڑے کراؤڈ میں 5 12 14 بندوں پہ بھی میں راضی 72 بندے تو بولو نا اتنے کراؤڈ ہے تو میں لگے میرا مصرع توڑے دلوں تک پہنچ گیا اسے کہا جی حسین کیا ہے حسین فرماتے حسین بنت رسول اعظم کی نور گودی کا معجزہ ہے میں تو بندہ پورے پاکستان میں ڈھونڈ رہا ہوں جڑا بندہ میں نور گودی دی گوندل صاحب داد دے دے جی حسین بنت رسول اعظم کی نور گودی کا معجزہ ہے حسین و منی کہا نبی نے حسین فرمان مصطفیٰ ہے حسین و منی کہا نبی نے حسین و منی کہا نبی نے حسین و منی کہا نبی نے حسین فرمان مصطفیٰ ہے حسین فرماتے حسین اسلام میں نہ ہو تو بتا بھلا تیرا دین کیا ہے حسین اسلام میں نہ ہو تو جس کا ہاتھ اٹھے تھی رکھو میں اگلا مصرع تو دینا اٹھتے ہتھا تے رکھا حسین اسلام میں نہ ہو تو بتا بھلا تیرا دین کیا ہے حسین اسلام میں نہ ہو تو بتا بھلا تیرا دین کیا ہے حسین فرماتے حسین کیا ہے جو سجدہ کر کے اگر کہے گا تو وہ خدا ہے اللہ 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 جدا عقیدہ اجازت دے دے بولو حللی اگر کہے گا تو وہ خدا حسین وہ ہے جو سجدہ کر کے اگر کہے گا
ادھر بیٹھے تھا جی انکل کے گھر مجلس تھی ماڈل ٹاؤن، تو وہاں پہ تھے ہم 27 سے لا چکے ہیں، تو وہاں پہ شاعری دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے جی ہمارے تو استادوں کی جگہ قبلہ حسنین اکبر صاحب جو بندے جانتے ہیں، وہاں پہ تشریف فرما تھے، وہ انکل کے رشتے بھتیجے لگتے ہیں، مجھے کہتے ہیں رضی صاحب کچھ سنائیں، ایک شعر مانو سنایا، اللہ کرے شعر لوکاں تک نہ اون جاوے جی میں آنکھے، وہ ایک منقبت میں نے کہی بالکل محرم صاحب جی پہلے میں نے کہا کسے خبر تھی کہ یہ معجزہ کریں گے حسین؟ کسے خبر تھی کہ یہ معجزہ کریں گے حسین؟ کون سا معجزہ؟ وہ ایک نور تھا، اس کو خدا کریں گے حسین۔ یہ منقبت ادھار ہے کہ میں نے یاد آ گیا، حسین وہ ہے جو سجدہ کر کے اگر کہے گا تو وہ خدا ہے۔ اتنے سارے مصرے یار میں نے زور لگا کے پڑھے تو میں منت تری نہ منی پہ میں زور ہی لانا ہے۔ ایک شعر ہولی بھی پڑھ لئیے تو اسی زور لاؤ تو پھر واقعی توڑی داد بڑھتی ہے۔ اگر کہے گا تو وہ خدا ہے۔ حسین فرماتے ہیں حسین سورج ہے اور سورج سے جنگ کو مت چراغ لاؤ۔ ہے کوئی شاعری سنا والا جی؟ تیل تو علاوہ بھی شاعری ہوتی ہے۔ حسین سورج ہے اور سورج سے جنگ کو مت چراغ لاؤ۔ حسین سورج ہے اور سورج سے جنگ کو مت چراغ لاؤ۔ فرماتے ہیں حسین کو سوچ کر سمجھنا ہے تو خدا کا دماغ لاؤ۔ حسین کو سوچنے کے لیے خدا چاہیے۔ سید نے مصرہ ضائع کر دیا، سیدنا کا سید میں نے بیک یار تیری خیر ہوئے۔ حسین دی اماں دا خاص کرم ہوندا ذاکر تے سارے مجمع نے ایک ذاکر نو ویکھنا ہوندا، ایک ذاکر نے انہاں دوواں کھانا تم سارے نوں ویکھنا ہوندا۔ تے جڑا بندہ ذاکر دی نظراں تو نہیں نہ لکدا، حسین دی نظراں تو بھی نہیں لکدا۔ بات کر رہا ہوں اور اللہ کرے یار مجھے بات کھولنی نہ پڑے ورنہ میں اور طرف نکل جاؤں گا۔ حسین کو سوچ کر سمجھنا ہے تو خدا کا دماغ لاؤ، تو خدا کا دماغ لاؤ۔ حسین فرماتے ہیں حسین وہ ہے، مصرہ سرکار نظر کر رہا ہوں، حسین وہ ہے کہ جس نے وحدت کا تاج سر پہ سجا رکھا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس نے وحدت کا تاج، میرا بیٹا نکلو جلدی کرو اگر آپ نے بیٹھنا نہیں کو۔ حسین وہ ہے کہ جس نے وحدت کا تاج سر پہ سجا رکھا ہے۔ حسین وہ ہے، کچھ بندے ذاکر کے ساتھ نا اس حوالے سے بھی جڑ جاتے ہیں، اس میز سے ہاتھ نہیں مارے دے دی گالے زور ہی نہیں آلاؤ اس کو ہوتا نہیں کرتا۔ حسین وہ ہے، انہیں مصرہ بڑا عزیز ہے جی، حسین وہ ہے کہ جس نے وحدت کا تاج سر پہ سجا رکھا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس نے اصغر کا نام مشکل کشا رکھا ہے۔ جس کا مشکل کشا اصغر ہے، جس کا حاجت روا اصغر ہے، اس بات ہے۔ جس نے اصغر کا تاج سر پہ سجا رکھا ہے۔ حسین وہ ہے، مصرہ سید نظر کر رہا ہوں میں، حسین وہ ہے کہ جس نے اصغر کا نام مشکل کشا رکھا ہے۔ علی گلال فرماتے ہیں حسین وہ ہے کہ جس نے نحنو ہوا جبی پہ لکھا رکھا ہے۔ گھر جا کے سوچیا جی کہ ساڑھے پتر نے کی پڑھے تو پھر منداد دیا جی۔ فرماتے حسین وہ ہے کہ جس نے نحنو ہوا جبی پہ لکھا رکھا ہے۔ فرماتے حسین وہ ہے کہ جس نے اپنے صحن کو سدرہ بنا رکھا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس سدرہ کیا ہے بھائی؟ بلندی کی انتہا، رفعت کی انتہا، نقطہ انتہا ہے۔ کون سا نقطہ؟ جس کے آگے بشر تو بشر نور بھی جائے تو جل جاتا ہے، بالوں پر بھسم ہو جاتے ہیں، چھین لیے جاتے ہیں، جل کے راکھ ہو جاتا ہے، اس بلندی کا نام ہے سدرہ۔ علی کلام فرماتے ہیں حسین وہ ہے کہ جس نے اپنے صحن کو سدرہ بنا رکھا ہے۔ فرماتے ہیں حسین بولا، حسین بولا تو حسین بولا تو پھر تمہاری فصیل گفتار گر پڑے گی۔ مجھے بولنے پہ مجبور نہیں کرو، حسین بولا تو پھر تمہاری فصیل گفتار گر پڑے گی۔ فرماتے ہیں حسین کے گھر کو دیکھو گے تو تمہاری دستار گر پڑے۔ اللہ اللہ اللہ، حسین اس بلندی پہ رہتا ہے۔ حسین بولا تو پھر تمہاری فصیل گفتار گر پڑے گی۔ وہی تو میں نے فصیل گفتار دی داد دے پورے کے ساتھ۔ وہ اڑیا ودا تے لڑیا ودا میں نہیں ہوتا۔
حسین بولا تو پھر تمہاری فصیل گفتار گر پڑے گی، حسین کے گھر کو دیکھو گے تو تمہاری دستار گر پڑے گی۔ 2 جگہ میں یہ نظم پڑھ کے آیا ہوں، یہ مصرے میں نے نہیں پڑھے۔ پھر وہی گل جڑی میں کل کی تھی ہوں میں سوادے پہ گیا، پڑھوں 6 مصرے جی آرام آرام سے، بالکل آپ تک بات بھی چلی جائے گی، مجھے یہ حوصلہ بھی ہو جائے گا کہ مصرے پڑھے گئے اور تھوڑا مجھے ریسٹ بھی مل جائے گا۔ حسین فرماتے ہیں حسین وہ ہے کہ جس کے الفاظ، جس کا لہجہ بھی کبریائی۔ ایسے وجہ تو نہیں سن پڑے گی وہ جگہ۔ حسین وہ ہے، ردیف کے ساتھ اور کافی کے ساتھ یہ سفر کیجئے گا، حسین وہ ہے کہ جس کے الفاظ، جس کا لہجہ بھی کبریائی، وہ جس کا اٹھنا، وہ جس کا سونا، وہ جس کا چلنا بھی کبریائی۔ ڈکشنری دیکھیں جی، پھر من دعا کریں جی۔ وہ جس کا اٹھنا، وہ جس کا سونا، وہ جس کا چلنا بھی کبریائی، وہ جس کی چوکھٹ، وہ جس کا آنگن، وہ جس کا خیمہ بھی کبریائی، وہ جس کی چوکھٹ، وہ جس کا آنگن، وہ جس کا خیمہ بھی کبریائی، وہ جس کا سجدوں بھرے صحن میں ہر ایک سجدہ بھی کبریائی۔ آئے ہائے، اس تو سونی میں کتوں سنت اتضاد لے گا، سجدہ اور کبریائی۔ وہ جس کا سجدوں بھرے صحن میں ہر ایک سجدہ بھی کبریائی، جس کے اندر رگ فتویٰ پھڑکتی ہے۔ اس گھر کے فضائل سن کے اجازت فتویٰ ریڈی رکھا، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ میں تو ایک جگہ شاید ایک مرتبہ یہ میں نے بات یہاں باوجی کی بھی تھی، آپ نہیں تھے، میں نے کہا تھا میں جڑا جھاکا ہوں نا جی وہ ایک بار ہی ہوتا ہے، وہ میرا نکل گیا ہے۔ جب کبھی حالات سے تھوڑا امان ہو رہا جی، بندے ڈاما ڈول ہونے لگے نا جی، تو میں ہی تھے کر کے بادشاہ ایک فرمان لکھے ہے، یہ کر کے اپنے اندر جاتی مارنا، فرمان پڑھنا، تو پھر دلیر ہو جانا، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ علی فرماتے ہیں میرے دشمن سے ڈرا نہ کرو، میرا دشمن داڑھی والی عورت ہوتا ہے۔ اور میں ڈر کوئی نہیں، جن ڈر کوئی نہیں بولا ہے دری۔ وہ جس کا سجدوں بھرے صحن میں ہر ایک سجدہ بھی کبریائی۔ میں نے کہا جی فتویٰ ریڈی رکھنا ہے، حالے نام میرا نہیں، بادشاہ حسین دا لکھی، میں دیکھا گا تیرے قلم وچ کتنی طاقت ہے۔ ہر ایک سجدہ بھی کبریائی۔ حسین فرماتے خدا کے ہر ایک ہنر کا ماہر، خدا کے ہر ایک ہنر کا ماہر، الوہیت کا کفیل میں ہوں۔ سانو نہیں کفیل دا پتا تو کن پتا بھائی، خدا کے ہر ایک ہنر کا ماہر، خدا کے ہر ایک ہنر کا ماہر، خدا کے ہر ایک ہنر کا ماہر، الوہیت کا کفیل میں ہوں۔ فرماتے نظر نہ آ کر بھی وہ خدا ہے کہ اس کی واحد دلیل میں۔ نظر نہ آ کر بھی وہ خدا ہے۔ ہاں میں اسی اللہ کو مانتا ہوں جسے حسین منواتا ہے۔ میرے ہاں توحید کا یہ بالکل معیار نہیں ہے بھی اللہ وہ جڑا روٹی دینا ہے، روٹی میں بھی اپنی اولاد میں دینا۔ ہاں اللہ رازق ہونا اللہ کی شان نہیں ہے جی، یہ اس کے میرٹ اور معیار کے حساب سے بہت چھوٹا لفظ ہے۔ خالق ہونا اس کی شان نہیں ہے، مددگار ہونا اس کی شان نہیں ہے۔ لفظ آکھا دے کتھوں دا داد آوے بلکہ دعا آوے، داد تو بہت کم آگاہ نکل گیا جی۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ خالق مالک رازق ہے مددگار ہے، نا بالکل غلط۔ میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں، مائک پہ بات کر رہا ہوں، کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہوں، کھڑے میں منہ نہیں ڈالا ہوں، میں نے اپنے گھٹنوں کے اندر سر رکھ کے بات نہیں کی۔ میں نے کہا میرے نزدیک خالق مالک رازق ہونا اللہ کی شان نہیں، اللہ کی یہ شان ہے کہ اسے حسین سجدہ کرتا ہے۔ بس اسے علی نے سجدہ کیا ہے، اسے سیدہ نے سجدہ کیا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو لا شریک کہا، کیونکہ جب حسین اسے سجدہ کرتا ہے تو حسین کے سجدے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہوتا۔ رزق دینے رازق وہ ہے، میں اسے یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ، لیکن وہ رازق نہیں، وہ خیر الرازقین ہے، وہ خالق نہیں، وہ احسن الخالقین ہے۔ ٹھیک، خالق تو
جزوی خالق تو ہر بندہ ہے. اب میں دعوت سخن دوں گا فلاں شاعر ان کا شعر پڑھ کے اس شعر کے خالق جڑے بیٹھے ہو مزدوریاں سے سارے ہی کرتے جی ایسی اپنی اولاد کے رازق نہیں. ہاں تیسری شعبان کو جو سیدہ زہرا کے گھر اچھا تیسری شعبان کو جو سیدہ زہرا کے گھر حالت سجدہ میں نور والضحیٰ روشن ہوا. حضرت شبیر تیرے نوری پیکر کی قسم تیرے ایک سجدے سے عالم میں خدا روشن ہوا. میں اچھا والا 26-27 درجہ پڑھ رہا ہوں مجھے کھینچ کے 3 شعبان کی طرف نہ لے جائیں. چلو ایک لمحے کے لیے تصور کرو بھی آج 3 شعبان ہی ہے. اب مسیحا آ گیا ہے دین کے ہر درد کا. اب جو بندہ نہیں بولے گا میں اس کی طرف اشارہ کروں گا یا اسے داد لے کے دیجیے گا یا اس کے سے کی خود دیجیے گا. اب مسیحا آ گیا ہے دین کے ہر درد کا بس اسی احساس سے ہی کربلا سجدے میں ہے اور جانے کیسی نعمت عظمیٰ سخی شبیر ہے اس کی ماں کہلا کے اب تک فاطمہ سجدے میں ہے. ٹھیک ہے اب میں واپس تو جو ہے کہ اس کی نظر نہ اگر بھی وہ خدا ہے کہ اس کی واحد دلیل میں 3 مصرے پھر خاموشی تسی ریسٹ کرو میں جو بولتا پیا. حسین فرماتے ہیں حسین وہ ہے حسین وہ ہے حسین وہ ہے کہ لکھتا جس کی جبیں سے کعبہ دکھائی دے گا. حسین وہ ہے کہ لپٹا جس کی جبیں سے کعبہ دکھائی دے گا. حسین وہ ہے کہ جس میں وحدت کو عکس اپنا دکھائی دے گا. حسین فرما رہے ہیں حسین فرما رہے ہیں. لالا بول ہاں کہ بہ کے تیری خیر ہوئے میں نے دیکھ یار میں ایسا ذاکر نہیں جنہوں بندہ اکلا ہوں گھنٹہ نہیں دیکھنا پڑا میں نے دیکھ یار. حسین وہ ہے کہ لپٹا جس کی جبیں سے کعبہ دکھائی دے گا. حسین وہ ہے کہ جس میں وحدت کو عکس مصرع نظر کرو عکس اپنا دکھائی دے گا. فرماتے حسین وہ ہے جو جتنا چاہے گا صرف اتنا دکھائی دے گا. آہا 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 مجھے پتہ لگ گیا بھی کیڑا بندہ سمجھ کے داد دے رہے کیڑا نال دن ویکھ کے داد دے رہے ہیں. حسین وہ ہے ایک لفظ آ رہا ہے پھر صرف اس صرف میں سارے مصرے کی بلکہ 4 مصروں کی جان ہے. فرماتے حسین وہ ہے کہ لپٹا جس کی جبیں سے کعبہ دکھائی دے گا. حسین وہ ہے کہ جس میں وحدت کو عکس اپنا دکھائی دے گا. حسین وہ ہے جو جتنا چاہے گا صرف اتنا دکھائی دے گا. فرماتے حسین وہ ہے جو صرف کہہ دے اگر تو اللہ دکھائی دے گا. اللہ دکھائی دینے لگا اللہ دکھائی دینے لگا. جدا عقیدہ اجازت دینا بولو حیدری. دو بندہ اور پڑھو. حسین وہ ہے جو صرف کہہ دے اگر تو اللہ دکھائی دے گا. کوئی ایک تو بیٹھا ہوگا اتنے بڑے مجمع میں یار جو ایک ساتھ شاعری کا خطابت کا لہجے کا بات کی ڈیلیوری کا تخیل کا مصرے کی تراش کا یہ شاعری کے اس گلدستے کا ملک صاحب اکٹھے لطف لے سکتا ہوگا. وہ ایک بندہ ہوں جو بولے نا جی میرا حق بنتا ہے جی اندر لے شاعر میرے دی ریکوائرمنٹ ہے ڈیمانڈ ہے میں باقیوں کی داد سے بے نیاز ہوں. میں سمجھے گا اس سے کلے بندے سارے اندر ادھار لا دیتا ہے. پہل سے جی جو صرف کہہ دے اگر تو اللہ دکھائی دے گا. حسین فرماتے خدا کو پردوں میں اپنے رہ کر خدا کو پردوں میں اپنے رہ کر ازل کی صبحوں سے چین ہے نا. حسین فرما رہے خدا کو پردوں میں اپنے رہ کر. لالا جی یا بندہ ڈورا ہے تو یا بندہ گونگا جڑا نہ بولے یا تے مرشد تو سنیا نہیں کہ توڑے پتر نے آنکھیں کیے تو یا سن لے تے بولنا چاہ رہے تے مولا زبان کو نہیں دیتی کہیں بولا تیجی وجہ ہی کوئی نہیں اتھے علی دا پتر وسطہ ہوئے. فرماتے خدا کو پردوں میں اپنے رہ کر ازل کی صبحوں سے چین ہے نا. وہ کیوں حجابوں سے آئے باہر وہ جانتا ہے حسین ہے نا. بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے. شہنشاہ.                                                                      '
وہ جانتا ہے حسین ہے نا، وہ جانتا ہے. یہ ابھی میں آیا ہوں دھرم پورہ بھاوا، وہاں نہیں پڑھے یہ مسئلے، ابھی پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں مجھے نہ تعداد سے پرکھنا. ہاں یہ غلط فہمی نہ رکھنا ذہن میں، حسین دے نال بندے تھوڑے نے ساڑھے نال ڈھیر لشکرے نہ. مجھے نہ تعداد سے پرکھنا، مجھے نہ تعداد سے پرکھنا، وجہ کہ کن کی قدرت بھی میرے گھر ہے. شاہ جی مجلس میں ہے کہ نہیں؟ کل میں نے ممبر دے ڈا بازار نہ ہے کر میں کی کرا میں مردہ جی میری گل ضائع ہو جائے. فرماتے ہیں مجھے نہ تعداد سے پرکھنا، مجھے نہ تعداد سے پرکھنا کہ کن کی قدرت بھی میرے گھر ہے. فرماتے ہیں مرے ہی جاتے ہو جس کی خاطر وہ شہر جنت بھی میرے گھر ہے. جنت جانا ہے، نماز پڑھو جنت جانا ہے، روزہ رکھو جنت جانا ہے، حج کرو جنت جانا ہے. پھر تیسرے مصرے کی داد معاف. چوتھا مصرع کھولوں تو میں آگا جی ناظر شاہ جی خود بے سوادہ ہو جانا. تو میں سواد نہ آئے تھے ملک صاحب سننے والے کو کیا آیا جی؟ آہستہ سی بات کرتے ہیں. مجھے نہ تعداد سے پرکھنا کہ کون کی قدرت بھی میرے گھر ہے. مرے ہی جاتے ہو جس کی خاطر وہ شہر جنت بھی میرے گھر ہے. فرماتے میرا صحن انما کا کعبہ، میرا صحن انما کا کعبہ، تمام عصمت بھی میرے گھر ہے. مرے ہی جاتے ہو جس کی خاطر وہ شہر جنت بھی میرے گھر ہے. میرا صحن انما کا کعبہ، تمام عصمت بھی میرے گھر ہے. فرماتے ہیں تمام ابن کثیر سن لیں، خدا کی وحدت بھی میرے گھر ہے. جڑا ابن کثیر اور وحدت پہ بولا ہوتی کیا بات ہے. تمام ابن کثیر سن لیں. یہ نہیں کی طرف ہوتے ابن کثیر، ابن زیاد، ابن امام، ابن مسافر. مولا حسین کی قسم نہیں یقین تے گوگل مارے جی راتی چیک کرے تے کل آ کے میں نے اس گل دکھا دیا جی. ایک ہی نہ ہے ابن مسافر. جتھے علی نہ ہوئے اتھے ابن مسافر ہی ہوتا ہے. ابن امام، ابن کثیر، سبحان اللہ، ابن زیاد. ٹھیک ہے تمام ابن کثیر سن لیں. خدا کی وحدت بھی میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں میں کون ہوں، یہ جگہ کیا ہے، آپ لوگ کیا ہیں، اور میں کیا بات کر رہا ہوں. اور میں یہ قرآن سینے سے لگا کے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ. میرا یہ شعر بابا آیا ہوگا میں گاڑی میں بیٹھ کے شعر پہ کاٹا مار دوں گا، نہیں پڑھوں گا. تمام ابن کثیر سن لیں خدا کی وحدت بھی میرے گھر ہے. علی گلال فرماتا ہے اگر مجھے مان لو تو طے ہے، اگر مجھے مان لو تو طے ہے کہ خلد اشکوں سے سستی ہوگی. اگر مجھے مان لو تو طے ہے. اپنے گھر نہ ساری چودھری ہوں نے، اپنے گھر ساری راٹھ ہوں نے. نہ بیوی کیا کہ بندہ مردانگی بخائے دے ویر ہے شری کیڑی بات رہی ہے. گل ہوئے جڑی بندہ میدان اچ کرے، میں میدان میں کر رہا ہوں، میری گل دی کاٹ میدان اچ کری. اگر مجھے مان لو تو طے ہے کہ خلد اشکوں سے سستی ہوگی. فرماتے ہیں اگر میرے گھر سے لڑ پڑے تو نماز بھی بت پرستی ہوگی. کرو گے سجدہ اللہ بتوں کی عبادت لکھے گا. اگر مجھے مان لو تو طے کہ خلد اشکوں سے سستی ہوگی. اگر میرے گھر سے لڑ پڑے تو نماز بھی بت پرستی ہوگی. میں کم از کم 8 بند چھوڑ کے جی آخری بات کر رہا ہوں. مجھے آئیڈیا نہیں، میں بابا ہی پڑھ گیا آخری اور بالکل پن ڈراپ سائلنس ہونا، یہی میری قیمت ہے. فرماتے ہیں اگر میں غازی کو اذن دے دوں، جن ماں دسیا نے پتر میں تینوں غازی دے علم تلے سجدہ کر کے منتاں منگ کے منگیا. تو ایک بندہ بولے باقی
ریسٹ کرو جی. اگر میں غازی کو اذن دے دوں، اس سپیڈ سے پڑھوں گا، تیز نہیں پڑھوں گا، مصرع نہیں تو لکھے کاپی جی کھلر جائے گا، اتنا حساس مصرع ہے. اگر میں غازی کو اذن دے دوں تو اس کو لڑنے سے روک لو گے؟ جو جتنا میرے مالک کا پاس کو مانتا ہے بھائی. اگر میں غازی کو اذن دے دوں تو اس کو لڑنے سے روک لو گے؟ اگر میں کن کہہ دوں تو فیاکون اپنے حملے سے روک لو گے؟ تو قرآن تو پڑھیا قرآن دا ناجے. اگر میں غازی کو اذن دے دوں تو اس کو لڑنے سے روک لو گے؟ اگر میں کن کہہ دوں تو فیاکون، اس سے آسان مصرع شاید پوری نظم میرے پاس نہیں ہے، اور کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گی. بندہ ڈورا بھی ہوگا نا تو انہوں بھی بولنا پڑنا، بھاوے انہوں نہیں سنے بولنا انہوں پڑنا. ایڈا آسان مصرع یار. اگر میں کن کہہ دوں تو فیاکون اپنے حملے سے روک لو گے. فرماتے ہیں اگر میں سوچوں کہ تم مرو گے تو خود کو مرنے سے روک لو گے. کہوں نہیں باؤ جی، سوچوں بس. کہ تم مرو گے. میرا دل کر رہا میں پیچھے سے آؤں گا. پھر چوتھا مصرع پڑھوں. اگر میں غازی کو اذن دے دوں تو اس کو لڑنے سے روک لو گے. میں توڑے کنہ تھی مصرع پہنچا مانتے پھر میں نلائکا ایتھے تک توڑے اندر لے حسین تک، اندر لکھ کر بلا تک مصرع جاوے تو ممکن نہیں بندہ نہ بولے بھائی. اگر میں غازی کو اذن دے دوں تو اس کو لڑنے سے روک لو گے. اگر میں کن کہہ دوں تو فیاکون اپنے حملے سے روک لو گے. اگر میں سوچوں کہ تم مرو گے تو خود کو مرنے سے روک لو گے. فرماتے ہیں اگر میں اللہ سے ملنا چاہوں تو مجھ کو ملنے سے روک لو گے. اگر میں اللہ سے ملنا چاہوں تو مجھ کو ملنے سے روک لو گے. بندے ماشاءاللہ تعداد اتنی زیادہ ہو گئی، میں حسن شاہ جی ان کو گننا شروع کروں نا تو کل یہ ٹائم آ گیا. مالک نے اتنا کرم فرمایا ہوا، اور مالک بخاری خاندان کا میں شکر گزار ہوں جی. مالک انہیں نسلوں تک آباد رکھے، مجھے ایسا جنت سے زیادہ خوبصورت ماحول مہیا کرنے کے لیے. مالک آپ کو سلامت رکھیں. میں نے 20 مرتبہ کہا ہے بانی کی نیت ٹھیک نہ ہو، پڑھنے والا جبریل بھی ہو تو روحانیت نہیں آتی. ہاں صحیح بات ہے. یہ بانیان کو سلام ہے، بانیان کو یہ سلیوٹ ہے کہ انہوں نے ایسا خوبصورت ماحول نسلوں کی محنت کے بعد تیار کر کے میرے آگے رکھ دیا. میرا کوئی کمال نہیں، میں تو پڑھ رہا ہوں جی، جو سن رہے ہیں ان کا کمال ہے. ساتھ ہر جاتے ہی جا کے پڑھنا ہے جی، پر یہ جو ماحول نہیں پڑتا جی، یہ بانی کی محنت ہے. اگر میں غازی کو اذن دے دوں تو اس کو لڑنے سے روک لو گے. اگر میں کن کہہ دوں تو فیاکون اپنے حملے سے روک لو گے. اگر میں سوچوں کہ تم مرو گے تو خود کو مرنے سے روک لو گے. اگر میں اللہ سے ملنا چاہوں، اگر میں اللہ سے ملنا چاہوں تو مجھ کو ملنے سے روک لو گے. آخری شعر ہے، کل تھی بھی داد آئے نا، میرا کشکول داد والا آگا سب پورا نہیں ہوتا. بس تسی جو دیو گے میں جھولی تحفہ سمجھ کے لے جاؤں گا. دیہڑے معاشر دے مولا دے قدمہ ہی تہاڈی داد رکھ کے آکھاں گا مولا تہاڈے نوکراں تہاڈی گل تے داد دتی ہے، ہن تسی اجر دیو، قیمت تساں دینی ہے. حسین فرماتے ہیں مبلغ حق کی حیثیت سے، مبلغ حق، میں یہ بات کرنے کے بعد ادھر ہی مر جاؤں نا، مجھے یہ بالکل ملال نہیں رہے گا کہ میں نے زندگی میں ذاکری نہیں کی، میں پیغام حسینیت نہیں پہنچایا. اپنا عقیدہ ساری زندگی کا آپ کے حوالے کر رہا ہوں. فرماتے ہیں مبلغ حق کی حیثیت سے حسین کا فرض ہے بتا دے. مبلغ، میں حق کا مبلغ ہوں، حق کی تبلیغ کر رہا ہوں، میرا یہ حق بنتا ہے میں آپ کو بتا دوں، تبلیغ کر دوں اتمام حجت کے طور پہ. فرماتے ہیں مبلغ حق کی حیثیت سے حسین کا فرض ہے بتا دے. کیا نبی کے بیٹے سے لڑ پڑے ہو تو بن گئے نا حرامزادے. کیا بات ہے بھیا بھائی بھیا. نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری، فردن فردن ہر بندے کو سلام، سلیوٹ، ہاتھ باندھ کے شکریہ. نبی کے بیٹے سے لڑ پڑے ہو، مجھے اللہ کی الوہیت کی قسم ہے
آدم سے محمد تک 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوت اور رسالت کی قسم ہے، علی کی ولایت کی قسم ہے، حسن کے امن کی قسم ہے، حسین کے آخری سجدے کی قسم ہے، عباس کے جلال کی قسم ہے۔ اگر مسلمان صرف نبی کے بیٹے سے لڑتے ہم مائیں بہنیں لے کے بازاروں چوکوں میں نہ آتے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ اے تو میں خراج پیش کر رہے ہیں جی، میرا تو کوئی کمال نہیں، تو اندر لی کربلا ہے جڑیاں کھاتوں باہر آ رہی ہیں۔ میں نے بابا جی گزارش کی ہے کہ اگر بات نبی کے بیٹے تک رکتی نا، ہم پاگل ہیں میری، ٹائم 12 بج رہے ہیں، پردے میں ڈھیر ساری آئی بیٹھی ہیں۔ ایک دوسرے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو یار، ان میں سے ڈھیر ساری وہ بھی ہوں گی جو اپنوں کے جنازوں پہ بھی نہیں جاتی۔ میں نے ڈھیر ساری مستورات کو بابا جی معاشرے میں دیکھا ہے، فون کر کے تعزیت کر لیتی ہیں۔ میں آ نہیں سکتی کہ وہ آپ کے گھر رش ہوگا نا، ہم کبھی کسی رش والی جگہ پہ گئی نہیں ہے، ہمارا فون پہ پرسہ تعزیت قبول کرنا، میرا بیٹا آئے گا، میرے بابا آئیں گے، میرا بھائی آئے گا، جو اپنوں کے جنازوں پہ نہیں آتی وہ حسین کے جنازے پہ آئی بیٹھی ہے۔ تو سارے خاندانی بندے بیٹھے ہو، عزت دار بڑے پنچایت بندے بیٹھے ہوئے، ذکر مظلوم میں میرے ہی سر تے، توڑے سارے اندر سر تے بندہ مائیں بہنیں بیٹھیاں لے کے مرشد وہاں جاتا ہے جہاں جائے بغیر گزارا نہ ہو۔ اسی دنیا دس کے تھک گئے ہیں، کی کریے ساڑی حسین بغیر نبدی جو نہیں، ساڑا حسین تو سنا ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی کی بیٹیوں کو مارا ہے انہوں نے، اس لیے سارا یہ دیکھو نا، سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے، ننگے سر بیٹھے، پردے میں بی بی آئی بیٹھی ہے۔ مرشد میں ابھی ایک جملہ فی البدیہہ کہہ کے آیا، میرے موضوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے بعد میری حالت بڑی غضب خراب ہو گئی وہاں پہ، جس کی وجہ سے میں تھوڑا لیٹ بھی اسی وجہ سے ہو گیا ہوں۔ مختلف روایات ہیں جو کربلا میں قاتل آئے ہوئے تھے، ان کی تعداد کے بارے میں کم از کم قاسم شاہ جی 30,000 بھی ہے، زیادہ سے زیادہ 27 لاکھ تک کی روایت ہے، لیکن زیادہ مورخین اور علماء نے تصدیق میری صحیح کرتے آئیے گا، 9 اور 10 لاکھ پہ زیادہ علماء متفق ہیں۔ میں اس چیز پہ تحقیق نہیں کر رہا، 30 لاکھ تھے، 3 لاکھ تھے، 30,000 تھے، 3 لاکھ تھے، 9 لاکھ تھے، 10 لاکھ تھے، 14 لاکھ تھے، 27 لاکھ تھے، جتنے بھی تھے نا، انہوں نے محمد کے اور علی کے بیٹوں کو مارنے کے لیے سفر کیا ہے، علی کی بیٹیوں کو مارنے کے لیے انہیں سفر نہیں کرنا پڑا۔ جنہیں سر تو لنگی گھر جا کے بستر تے پاوے تو سوچی ساڑھے پتر نے کی آخر سی، پتہ نہیں مجھے آج تک باؤ جی سمجھ ہی نہیں آئی۔ میں جب سے میری اکلی علی داڑھی کوئی نہیں سی لتھی، تسی جان تو میں ادھوں دا توڑے سامنے توڑی دعاواں ممبر تے مجلساں پہ پڑھتا، یہاں آئے مجھے تھوڑی دیر ہوگی، طویل عرصے سے وہاں نوکری ہو رہی ہے جی، میں آج تک کی گل سمجھ ہی نہیں آئی۔ یہ دی وجہ کی ہے، کلمہ پڑھنے والوں نے، نمازیوں اور قاریوں اور حاجیوں نے علی کے بیٹوں کے ہاتھ کاٹ کے مارا ہے، بیٹیوں کے ہاتھ بات کے مارا ہے۔ وجہ نہیں میں نے سمجھ آئی، تھوڑی جو کسی معرفت اللہ نے پتا ہوئی تو میں دسے آ جائے۔ یہ وہ وقت ہے باؤ جی جب بندے اپنوں کے جنازے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیٹ ہو گیا ہے، صبح دوبارہ آئیں گے آپ کے فرش عزا پہ، کہ تم سلام ہے بھائی۔ 2 منٹ کی بات سنو، ایک مضمون کا ٹکڑا مصائب کے حوالے سے، اور اسی میں اپنی نوکری تمام کرتے ہیں۔ تاریخ جو بندے پڑھنا اور سننا جانتے ہیں، جن کی تاریخ سے تھوڑی سی محبت ہے، یہ جو میں نے ابھی خطبہ بادشاہ کا پڑھا ہے، ملک صاحب گوندہ صاحب، یہ دربار ولید میں ہے۔ کچھ مورخین نے 26 رجب کی تاریخ میں لکھا ہے، کچھ نے 27 میں لکھا ہے۔ میں محقق نہیں ہوں، میں دونوں پڑھ دیتا ہوں، چاہے 26 رجب تھی یا 27 رجب تھی۔ تاریخ ترتیب یہ بتا رہی ہے، جب حسین بادشاہ دربار گئے ہیں نا، تو ترتیب یہ تھی، سب سے آگے بادشاہ حسین، بادشاہ کے پیچھے سرکار وفا، اور ان کے پیچھے سرکار عبداللہ ابن جعفر طیار، باقی بنی ہاشم کے جوان ان تینوں کے پیچھے تھے۔ تاریخ کہہ رہی ہے کہ حالات ایسے تھے کہ انہیں یہ خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے دربار میں، تو سرکار عبداللہ
تیر تلوار نیزہ خنجر بھالا خود پہن کے زرہ پہن کے پورا جیسے جنگجو میدان جنگ میں جانے کی تیاری میں ہوتا ہے، بالکل ایسے اسلحے سے لیس ہو کے دربار میں گئے کہ شاید جنگ ہو جائے، اس حالت میں گئے ہیں۔ پھر تاریخ کے 2 ورق میں نے پلٹے، تاریخ کہہ رہی ہے کہ 28 رجب کو جب بادشاہ حسین مدینہ سے نکلے ہیں تو حسین نے ایک جملہ کہا، عبداللہ آپ بیمار اتنے ہیں کہ آپ کی حالت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کو سفر پہ ساتھ لے جاؤں۔ ٹھیک ہے، 1 یا 2 دن دربار گئے ایسے جیسے جنگجو جاتا ہے۔ 28 رجب کو بیمار اتنے ہیں کہ حسین کی مجبوری بن گئی کہ چھوڑ کے چلے گئے۔ کبھی کسی نے سوچا یہ 1 یا 2 دن میں عبداللہ اتنے بیمار کیسے ہو گئے؟ میں محقق تو لفظ ہی بہت بڑا ہے نا، بس جو مجھے پتہ چلا ہے وہ سن لو ہوتے تو نوکری تمام کر دیں۔ جو ہی یہ خطبہ ارشاد فرما کے واجی سرکار واپس تشریف لائے نا، سرکار عبداللہ حسین بادشاہ کے ہاتھ باندھ کے فرماتے ہیں مولا اب کیا ارادہ ہے؟ حسین عائشہ سے فرماتے ہیں عبداللہ نانا کی امت مجھے مدینہ رہنے نہیں دیتی، جنہائی نہیں کی تھی توڑے استے دعائی ہے جی اللہ کرے تو انہوں پردیس دا دکھ نہ بکھنا پڑے، آپ کو وطن نہ چھوڑنا پڑے۔ پردیسی بندہ نا بہت عجیب حالت ہوتی جی اس کی، اور سوچو پھر اس بے وطن کی حالت کیا ہوگی جسے پتا ہے کہ میں نے واپس نہیں آنا۔ عبداللہ مجھے نانا کی امت مدینہ نہیں رہنے دیتی، میں نانا کے شہر کے امن کو خراب نہیں کر سکتا، مجھے نانا کے شہر کا سکون بہت عزیز ہے۔ حسین کے سامنے عبداللہ ہاتھ باندھ کے فرماتے مولا ایسی کیا بات ہوگی؟ فرماتے یزید کا پیغام آپ نے سنا؟ اس نے کہا بیعت یا جنگ؟ حسین کا سر چاہیے، میں گوارہ نہیں کرتا میرے نانا کے امن والے شہر میں پہلا لفظ ہے جی میرے کاغذات میں مصائب کا، اللہ کرے میں پہنچانے کامیاب ہو جاؤں، میں نانا کے شہر میں اپنے خون کا قطرہ گرتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا۔ یزید نے حالات ایسے بنا دیے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے عبداللہ فرماتے مولا آپ میرے مولا بھی ہیں، آپ امام ہیں، آپ حجت ہیں، آپ ولی اللہ ہیں، مولا آپ کی بات سے انکار کفر ہے، انکار نہیں، سرکار ایک بات کروں؟ حسین فرماتے عبداللہ آپ بڑے بھائی ہیں حکم فرمائیے۔ عبداللہ فرماتے مولا اگر آپ یزید کی جنگ کی وجہ سے یہاں جا رہے ہیں نا، میری گزارش ہے یزید کو علی کا لال خط لکھ، اسے کہ تیرے پاس جتنا لشکر ہے وہ لے کے مدینہ آ جا، علی کا لال تو کچھ نہ کر، بس کرسی رکھ کے مدینہ کی سرحد پہ بیٹھ جا اور صرف مجھے اور عباس کو لڑنے کی اجازت ہے۔ چلو میں یہی سمجھوں گا جی رہائی نہیں نکلی ہوتے کرنا تھی میرا لفظ نہیں پہنچیا۔ صرف مجھے اور عباس کو، مجھے نہیں پتا اس پہ کتنے بندوں کو ہائی کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے، صرف مجھے اور عباس کو لڑنے کی اجازت دے دے۔ لڑنے کی اجازت کا لاہور والوں لفظ آیا، یہ حسین نے سرکار عبداللہ کی داڑھی کے نیچے دونوں ہاتھ رکھے، سر بلند کر کے بھائی کے چہرے کی طرف اداس حسرت بھری نظروں سے دیکھ کے حسین فرماتے عبداللہ انصاف کرے نا، میں بطول کا بیٹا دشمن کو گھر بلا کے ماروں، پتھر تو نہیں ہے نا جی میرے پاس، میں محمد کا بیٹا اپنے دشمن کو گھر بلا کے ماروں؟ آج یہ وہ لفظ ہے مرشد اس سے کی عزت کی قسم ہے، وہاں پڑھتے پڑھتے میری حالت خراب، میں بڑی کوشش کرتا ہوں میں ممبر پہ گریہ نہ کروں ورنہ میں پڑھ نہیں پاتا، لیکن آج مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ عبداللہ کو جب یہ لگا کہ حسین نہیں رکیں گے، اچھا مولا اگر آپ نے ارادہ کر ہی لیا ہے جانے کا تو پھر کون کون جائے گا؟ حسین فرماتے عبداللہ میں جاؤں گا۔ عبداللہ فرماتے ٹھیک۔ حسین فرماتے عبداللہ میرا عباس جائے گا۔ فرماتے ٹھیک۔ عبداللہ میرا اکبر جائے گا۔ فرماتے ٹھیک۔ عبداللہ میرا سجاد جائے گا۔ فرماتے ٹھیک۔ عبداللہ میرا قاسم جائے گا۔ فرماتے ٹھیک۔ عبداللہ میرا مسلم جائے گا۔ فرماتے ٹھیک۔ عبداللہ میرا اصغر جائے گا۔ عبداللہ چپ۔ عبداللہ میں کہہ رہا ہوں میرا اصغر جائے گا۔ عبداللہ خاموش۔ عبداللہ کے شانہ علاقے یار اللہ کرے میں لفظ نہ پڑھنا پڑے،
میں مارنے اس لفظ سے پڑھوں تو پہلے عبداللہ میں کہہ رہا ہوں میرا اصغر جائے گا، آپ بول نہیں رہے۔ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے عبداللہ کہتے ہیں مولا سوچ رہا ہوں 15-16 دن کا بچہ ہے، ماں کے بغیر کیسے جائے گا؟ مولا آپ کے گھر کا سب سے چھوٹا پھول ہے، مولا جنگلوں صحراؤں کی مشکل سفر ہے، سوچ رہا ہوں ماں کے بغیر کیسے جائے گا؟ روتے ہوئے حسین نے عبداللہ کو سینے سے لگایا، آہستہ سے فرماتے عبداللہ آپ کو کس نے کہا اصغر ماں کے بغیر جائے گا؟ اصغر کی ماں رباب ساتھ جائے گی۔ اصغر کی ماں کا لاہور والے لفظ آیا، تڑپ کے عبداللہ 2 قدم پیچھے ہٹے، تڑپ کے فرماتے مولا لمان ہماری زندگی میں علی کی بہو کا قدم گھر سے باہر، مولا ہم مرنے سے پہلے جسے ماتم نہیں آ رہا میں اس سے کیا بات کروں بھائی؟ جس کا سینہ اس کے حسین کے ذکر سے پیارا اس سے کوئی بات نہیں ہے میری۔ مولا ہماری زندگی میں علی کی بہو کا قدم گھر سے باہر آئے گا، علی کی بہو کا لفظ آنا تھا، تم کے حسین فرماتے عبداللہ آپ علی کی بہو کی بات کر رہے ہیں، صرف علی کی بہو نہیں، علی کی تینوں بیٹیاں بھی گھر سے باہر، میرے ساتھ کربلا کم از کم لاہور کو پتا چلے شیعوں کا نقصان بڑا ہو گیا۔ علی کی بیٹی کا لفظ آیا، عبداللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں رہ سکے۔ سجاد اکبر چچا کو حویلی تک چھوڑا، اللہ کرے میں سمجھ جاؤں اور پڑھ سکوں۔ میں نے مرشد ہمیشہ یہی کوشش کی کہ میں کریا نہ کروں، میں اکیلا بیٹھ کر رو لیتا ہوں، ورنہ روتے میں مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، دعا کرو میں پڑھ لوں۔ حویلی پہ چھوڑو، سرکار عبداللہ کو جعفر طیار کی حویلی میں پہنچایا گیا۔ حسین عبداللہ سے فارغ ہو کے عالیہ کے پاس تشریف لائے، بھائی کا چہرہ دیکھتے ہی تاثرات دیکھتے ہی عالمہ غیر معلمہ بی بی فرماتی بھیا آپ دربار گئے تھے، خیریت؟ حسین فرماتے ہیں عالیہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اگر مرشد اس لفظ کے درد کی انتہا یہ ہے نا کہ بندہ اس کا درد محسوس کرتے کرتے مر جائے، ممبر دے غلاف ہاتھ ہے میرے واسطے غلاف کعبہ تو افضل ہے، اس ممبر دے غلاف ہاتھ پا کے دعائے اگر اس بات کے درد کی انتہا موت ہے نا، اللہ کرے کسر بطولی تو سب تو پہلے میرا جنازہ جاوے، دنیا نو پتہ لگے بھی اس لفظ کی درد کتنا سی جدے تے ایسا بے نیازی کر دیتی ہے۔ بھائی کا چہرہ دیکھ کے بی بی فرماتی بھیا آپ کہے تھے عالیہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہ گئے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا، ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ بھائی کے بالکل سامنے آ کر چہرے کے سامنے چہرہ کر کے پہلی دفعہ زندگی میں بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کی بیٹی کہتی بھیا میں نہیں پوچھوں گی کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا، میں نہیں پوچھوں گا سامان کیا کیا رکھنا ہے کیا کیا نہیں رکھنا، میں نہیں پوچھوں گی ہم نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، میں نہیں کچھ سوال کروں گی، مجھے کسی شے سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی جائے بسم اللہ نہ جائے 100 بسم اللہ، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن بھیا اگر میں نہ گئی نا تو یاد رکھنا علی کی بیٹی کا وعدہ ہے ایک دروازے سے تیری سواری نکلے گی دوسرے سے زینب کا جنازہ نکلے گا۔ حسین تجھے پتا ہے نا میں تیرے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، جسے پتا ہے علی کی بیٹی کا حسین سے عشق کتنا اس سے بات ہے، حسین تجھے پتا ہے نا میرا سینہ میں دل نہیں تو دھڑکتا ہے، حسین تجھے پتا ہے تجھے نہ دیکھوں مجھے زندگی میں چین نہیں آتا، حسین اگر میں نہ گئی میں تیرے بغیر مر جاؤں۔ پہل کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حسین فرماتے ہیں علی آپ کی اجازت میرے پاس نہیں ہے، آپ کی اجازت عبداللہ کے پاس ہے، آپ عبداللہ سے اجازت لے کے آئیں، میں سامان باندھ کے تیاری کرتا ہوں۔
اتنا درد ہے میرے سے اندازہ نہیں ہو سکا. ترلے کا قائل ہی نہیں ہوں میں مصائب کے اندر. وہ بھی رونا ہے جی جڑا ترلا منت کر کے روایا جائے جدے اندر جتنا علی دی دھی وطن چھٹن دا دکھ ہے وہ مجھے اتری ہائے نکل آئے گی. عالیہ نے برقع تطہیر اپنے سر پر رکھا. سرکار جعفر تیار کی حویلی میں آ کے ہر فاطمی کا چہرہ میرے سامنے ہے. اللہ کرے جدے منہ تے درد والے آثار نہ بڑھن میرا دھیان ہی اودے چہرے تے نہ جائے. اگے جتنا تسی ٹر جو ماتم کرتے کرتے تواڈے اندر دے مصائب دی بات ہے. پہلی دفعہ آ کے مسند توحید پہ بیٹھنے والی بی بی عبداللہ کے گھر مٹی پہ بیٹھی. میں کثر سیدہ میں یہ بات کر رہا ہوں. پہلی دفعہ نشست کبریائی پہ تشریف فرما ہونے والی بی بی عبداللہ کے ذہن میں وسط ذہن میں آ کے خاک پہ بیٹھی. بی بی خاک پہ بیٹھی. بی بی کی دونوں بیٹیوں نے جا کے بابا کو بستر بیماری میں بتایا. بابا ہماری اماں صحن میں خاک پہ بیٹھی ہوئی ہے. زینب اور مٹی کا لفظ سنا. اے وہ لفظ بھی جدہ ماتم اسی بڑی دیر تو کر رہے ہیں. دو لفظ میں اور پڑھنے تو میں تم سلام کر لگا جی. اللہ کرے میں توڑے تائی پہنچا لگا. بابا اماں مٹی پہ بیٹھی ہے. عالیہ اور خاک پہ بیٹھنے کا لاہور والا لفظ سنا. جتنے بھی بیمار تھے, جتنی ضعیفی تھی, جتنے لاغر تھے, ہر شے کو نظر انداز کر کے ایک لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے سرکار عبداللہ عالیہ کے سر پہ آئے. علی کی بیٹی کے قریب کھڑے ہو کے سرکار عبداللہ فرماتے عالیہ خیریت آپ میری زندگی میں مٹی پہ کیوں بیٹھی ہے؟ یوں روتے روتے بی بی نے عبداللہ کے چہرے کی طرف دیکھا. دیکھ کے حرمتی عبداللہ آپ کو پتہ ہے میرا حسین سامان سفر تیار کر رہا ہے. عبداللہ حسین میرا سفر پہ جا رہا ہے. عبداللہ آپ کو اللہ کا واسطہ آپ نے مجھے اجازت دینی ہے. عبداللہ آپ نے مجھے حسین کے ساتھ جانے سے روکنا نہیں. عبداللہ اگر حسین چلا گیا اور میں ساتھ نہ گئی عبداللہ میں حسین کے بغیر مر جاؤں گی. عبداللہ میرے سینے میں دل نہیں, میرے سینے میں حسین دھڑکتا ہے. عبداللہ فرماتے علی کی بیٹی میں آپ کو اجازت کی بات آپ سے بعد میں کروں گا. آپ ذرا مٹی سے اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی. مٹی پہ بیٹھ کے مجھ سے بات نہیں کرنی. بی بی فرماتی عبداللہ بات وہی ہے جو میں نے کھڑی ہو کے بھی کرنی, بیٹھ کے بھی کرنی. تو پھر بیٹھ کے جواب دے رہے علی. سرکار عبداللہ فرماتے علی کی بیٹی نہیں مٹی پہ بیٹھ کے بات نہیں کرنی. بی بی فرماتی ہے کیوں؟ عبداللہ فرماتے علی کی بیٹی مٹی سے اٹھ کے کھڑی ہو جا. ایسا نہ ہو تو میرے گھر میں مٹی پہ بیٹھی ہو اور دروازے پہ تجھے لینے کے لیے عباس آ جائے. عباس آ کے کہے عبداللہ ہم نے ساری زندگی علی کی بیٹی کے چپرکے کو بھی مٹی نہیں لگنے دی. تیری حویلی میں آ کے خاک پہ دے. جسے ماتم نہیں آ رہا میری اس سے بالکل کوئی بات نہیں ہے. آج 2 محرم ہو گئی ہے علی جنگلوں میں پہنچ گئی ہے. میں باقی کو کیا جواب دوں گا؟ اپنا برقع چھاڑ دے. عالیہ اٹھ کے کھڑی ہوئی. ابھی سرکار عبداللہ اور بی بی میں اجازت کی بات چل رہی تھی کہ دروازے پہ بادشاہ اکبر تشریف لائے. اماں بابا کہہ رہے ہیں اللہ کرے یار دنیا کسی نے یہ لفظ سننا نہ پوے. اماں بابا کہہ رہے ہیں میری تیاری ہو گئی ہے چلیں. اچھا حسین دا تو ایک فرمان سنانا جڑے بندے ہون تائیں ہائے بھی نہیں کر سکے. حسین کا فرمان ہے جو جتنا شریف ہوتا ہے نا اسے اپنے وطن سے محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے. کوئی گھر جا کے سوچے. بابا کہہ رہے ہیں میری تیاری ہو گئی. اماں کو کہو تیاری کر لیے تو چلیں. اس سے پہلے کہ بی بی کو جواب دیتی سرکار عبداللہ بلا تشبیہ یہاں عالیہ کھڑی. یہاں سے بادشاہ علی اکبر داخل ہو. عالی اور بادشاہ علی اکبر کے درمیان آ کے اللہ کرے یار ماتمی دا ہاتھ نہ ہوئے جیڑا چکالتے محسوس درد کرے سینے تراوے. میں اس کی طرف سے خود ماتم کر رہا تو ورنہ مجھے تکلیف ہوگی. سرکار عبداللہ باجی عالی اور بادشاہ علی اکبر کے درمیان آ کے یوں ہاتھ جوڑ کے فرماتے عبداللہ فرماتے اکبر تو ویسے عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے لیکن ہے میرا سردار دادا, ہے تو میرے مولا کا بیٹا. بابا کا پیغام لے کے آئے ہو؟ جی چچا میں بھیج دوں گا, اجازت دے دوں گا, میں نہیں روکوں گا. لیکن عبداللہ فرماتے اکبر جا کے بابا کو کہو میں نے چچا عبداللہ کو پیغام دیا ہے. عبداللہ کہہ رہے ہیں حسین سے کہو آپ کے پاس جتنے بنی ہاشم کے جوان ہیں نا وہ سارے لے کے آؤ اور علی کی بیٹی کو لے جاؤ. تاریخ کو پتہ تو چلے زینب آباد کتنی تھی. کی کرا ہے جنہوں نے اس گلتے ہے نہیں کی تھی کہ تھوڑا ہے مصاحب بھائی ذرا
مورخ جب لکھے نا کہ علی کی بیٹی وطن سے جا رہی تھی تو علی کی بیٹی کس رنگ میں نکلی ہے، علی کی بیٹی کے گھر سے نکلنے کا انداز کیا تھا۔ بادشاہ علی اکبر حسین کے پاس پیغام لے کے گئے، لمحوں بعد واپس آئے، کم از کم 18 زیادہ سے زیادہ سیدہ 30 بنی ہاشم کے ملک صاحب جوان لے کے جانے پاس آگے آگے راہبری ان کی کرتے ہوئے بادشاہ حسین عبداللہ بن جعفر طیار کی حویلی میں آئے، آگے آگے حسین، پیچھے پیچھے باجی 30 بنی ہاشم کے جوان لے کے۔ حسین فرماتے عبداللہ آپ کا پیغام ملا تھا، میں سارے بنی ہاشم کے جوان لے کے اپنی بہن کو عالیہ کو لینے آیا ہوں، اجازت ہے میں لے جاؤں؟ ہاتھ باندھ کے عبداللہ فرماتے اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے جدی ہائے نہ نکلے، جنہیں ہاتھ سینے بناوے اللہ کرے ماتمی نہ ہوئے۔ حسین فرماتے عبداللہ لے جاؤ، عبداللہ فرماتے حسین آپ کی بہن ہے، آپ کی جاگیر ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی ملکیت ہے، لے جائیں، میں روکوں گا نہیں، مجھے علی پہلے اس بارے میں وصیت کر چکے ہیں، حسین میں روکوں گا نہیں، لیکن آج امام بن کے وعدہ کرو یہ جتنے لینے آئے ہو کل اتنے چھوڑنے آؤ گے۔ شیعہ ماتمین الگلے، شیعہ ماتمین الگلے، آج جتنے لینے آئے ہو کل علی کی بیٹی کو اتنے چھوڑنے آؤ گے۔ اس کی منبر کی عزت کی قسم ہے، چھوڑنے کا لفظ آیا، حسین صحن سے باہر چلے گئے، فرماتے عباس باہر آ جا، اکبر باہر آ جا، کاشف باہر آ جا، اول محمد باہر آ جاؤ، اکبر باہر آ جاؤ، سب کو باہر بلا کے حسین ہاتھ بلند کر کے فرماتے سجاد اندر جا، پھپھی کو لے کے آ جا، تیرے چچا کی شرط ہے جو کل چھوڑنے آئے گا آج اسی کے ساتھ بھیجی گا، ہم میں سے کسی نے واپس نہیں آنا، تو نے ماں کے ساتھ کبھی کسی بازار کبھی کسی دربار رو کے کہے گی لوگوں ایک چادر دے دو تمہارے رسول کی۔